اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ مسلمانوں کا پہلا مہینہ سال کا کون سا ہے؟ محرم الحرام۔ اس پر بھی مستند حضرات اکابر علماء و مفتیان کرام جو تفسیر میں غوطہ لگا چکے ہیں، حدیث اور فقہ میں غوطہ لگا چکے ہیں، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ محرم کی پہلی تاریخ کو بھی نیا سال مبارک کہنا بدعت میں داخل ہے۔ صحابہ کے دور میں جمعہ آتا تھا اور اللہ کے رسول نے کبھی صحابہ کو جمعے کی مبارکباد پیش نہیں کی اور صحابہ نے نبی کو جمعے کی مبارکباد پیش نہیں کی۔ حضور کے زمانے بھی محرم آیا اور محرم سال کا پہلا مہینہ قرار دینے کے بعد حضرت عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں، علی کے دور میں محرم الحرام کے مہینے آئے، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں محرم کے مہینے آئے، خلیفہ ہارون رشید کے دور میں محرم کے مہینے آئے۔ کبھی کسی نے دوسرے کو محرم کے پہلی تاریخ کو نیا سال مبارک ہو ایسی مبارکباد نہیں دی، جبکہ محرم کی پہلی تاریخ سے ہمارا رشتہ اور ہماری نسبت ہے۔ پھر بھی ہم لوگوں کو علماء نے فتویٰ بتایا جو کام شریعت میں نہیں اسے نہ کرو، لیکن ہم تو جنوری کے پہلی تاریخ کو نیا سال مبارک ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دین کا خطرہ بھی ہے آپ لوگوں کے پاس یا ان لوگوں کے پاس؟ ہم کس کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کیا حضرت یہ جملہ بولے تو ادھر ہو جاتے ہیں کیا؟ یہ جملہ ہمارے دین کو خراب کر ڈالتا ہے کیا حضرت؟ بھائیو، سر کا اسکیننگ کراؤ، رپورٹ میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ جملہ دین کو نقصان پہنچانا سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک چھوٹی تی گولی دیتی ہوں میں تم نہ، وہ کھاؤ، زندہ بچ گئے تو میری بات غلط، تمہیں مر گئے تو میری بات صحیح۔ زہر کتنا زہر، سانپ معلوم، سانس نہیں با، سانپ انہیں کاٹتا ہے، زہر کتنا چھوڑتا ہے؟ 2-3 قطرے۔ بچھو کاٹتا ہے، ڈستا ہے، بالکل اتنا چھوڑتا ہے زہر، پورے جسم کو برباد کرتا نہیں کرتا۔ ایسے ہی یہ جملہ، یہ عمل ہمارے ایمان کو بھی غارت اور تباہ کر دے گا۔ باطل کے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، باطل کے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، فرمان محمد سے بغاوت نہیں کرتے۔ بولو رے با سبحان اللہ۔ کیا جنوری کے کپڑے سلا لیے کی؟ کیا رے کپڑے سلائے کے بعد مولانا بول رہی نا کو خبردار ہائیں سو کپڑے اتار ڈالو، 90 کپڑے پہنتا، کیا بھی نہیں کرتے حضرت۔ ہمارے سے بڑے متقی تو جبرائیل بھی نہیں حضرت، ذرا کپڑے پہن کو بریانی پکا کو پیٹ کاٹتے ہیں۔ کیوں کاٹتے؟ کیا فضیلت ہے جنوری کی پہلی تاریخ کو؟ کیا فضیلت ہے؟ نہ بنانا، ہرگز نہ بنانا، بھول کر بھی نہ بنانا بریانی بنانے کا موقع بھی ہو تب بھی نہ بنانا، تاکہ دوسروں کو ہماری بریانی پر ڈاؤٹ نہ ہو۔ سادہ سیدھا بھنڈی کا، ارجی کا، کندے کا سالنا، گوشت پکاؤ، چھوڑو نہ کو گوشت پکاؤ، گوشت پکاؤ، مرغی، مچھلی۔ جنوری کو ذہن میں رکھ کر کیک خریدتے، اس کے مسلمان خریدتے، کیک کاٹتے، ایک دوسرے کو کھلا کو ہیپی نیو ایئر۔ انکل رہے تک ہیپی کہاں؟ انکل رہے تک ہیپی ہے؟ میرے اس ملک کے سکھ بھائی کیا حالت سے گزر رہے ہیں؟ کسی کا ضمیر چاہے گا کہ ہم نیا سال منائیں؟ اس سال تو میں ساری دنیا کے عیسائیوں کو بھی کہتا ہوں، ان سکھ بھائیوں کے احتجاج میں شریک ہونے کا ایک بہترین راستہ ہے کہ ہم آپ بھی اس سال نئے سال کو نہ منائیں۔
غیر مسلموں کی دھرم کی خوشی میں شامل ہونا نبی سے بغاوت کرنے کے برابر ہے۔ ان کے دھرم کی وہ خوشی ہم نہ لیں۔ دوسرے معاملے میں آپ جو چاہے ساتھ دو، لیکن جہاں تک دھرم کا مسئلہ ہے، لکم دینکم ولی دین، ان کو ان کا دین، انہوں پٹاخے اڑاتے وہ ان کا دین، انہوں ہولی لگاتے ان کا دین، انہوں موم بتی جلاتے وہ ان کا دین۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں نماز پڑھنا ہمارا دین، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہمارا دین۔ دیکھیے شاعر کیا کہتا ہے، باطل کے خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، فرمان محمد سے بغاوت نہیں کرتے، باطل کی خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، فرمان محمد سے بغاوت نہیں کرتے، کرتے ہیں محرم سے نئے سال کا آغاز، کرتے ہیں محرم سے نئے سال کا آغاز، عیسائی کے ہم لوگ اطاعت نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے کسی کی اطاعت، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ جہاں خوشی منانا وہاں خوشی، جہاں غم منانا وہاں غم، جہاں کپڑے پہننا وہاں کپڑے، جہاں نارمل زندگی گزارنا وہاں ہماری، کیونکہ ہمارا دین ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، ہمارے دین سے بہتر، ہمارے مسائل سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ دوستو اللہ کو ناراض نہ کرو، بہت کر چکے ہیں اللہ کو ناراض، ہم رسول اللہ کو بہت ناراض کر چکے ہیں۔ اب کوئی کام شریعت کے خلاف نہ کرو، گھر کی عورتیں بھی کہے تو ڈانٹو، گھر کے بچے بھی کہے تو ڈانٹو، ان کو سبق شریعت کا پڑھاؤ، ان کو سبق قرآن کا پڑھاؤ۔ چھوٹا بچہ بھی کہے تو کہنا بیٹے ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، اور ہماری عید عید الفطر ہے، ہماری عید عید الاضحیٰ ہے۔ کوئی میسج اگر ہمارے موبائل میں بھیجتا ہے تو اسے ریسیو نہ کرو اور اسے پڑھ کر پھر فارورڈ نہ کرو، کیونکہ کیا معلوم کہ یہ چھوٹا عمل اللہ کو ناراض کر دے۔ پیغمبر نے کھلے طور پر بیان کیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم میں داخل ہو جاتا ہے۔